बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के पार्लिमान की जानिब से 27वीं आइनी तरमीम को सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने मंजूर करके आइन के ऊपर बड़ा हमला किया है। आइनी तरमीम बुनियादी तौर पर कैसे हुई है, जो टाउट्स हैं, अब उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। वो ये टाउट्स कौन से हैं? सेनेटर अहमद खान के खिलाफ JUI ने कार्रवाई करने का फैसला किया है और जनाब सैफुल्लाह अबड़ो साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध से था, उन्होंने खुद रिज़ाइन कर दिया है। मज़ीद 3 सेनेटर्स ऐसे कौन थे जो हुकूमत के पास मौजूद थे, उस हवाले से आपको बताएंगे, और तरमीम मंजूर होने से पहले कैसे मुतनाज़ा हो गई है। सिचुएशन अब आगे कैसे डेवलप होगी, तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की जो अपोजिशन की बाकी जमातें हैं वो अब क्या करने वाली हैं, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव किस्म की डिटेल्स हैं, वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। कई दिन से ये खबरें गर्दिश में थी कि हुकूमत के पास सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत मौजूद है और 2/3 अक्सरियत जो है वो बासानी हुकूमत जो है वो हासिल कर चुकी है और बासानी जो 27वीं आइनी तरमीम है वो उसे मंजूर करा लेगी। और पहले कहा गया कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव करवाई जाएगी और फिर आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह है कि जैसे ही आइनी तरमीम मंजूर हुई है, उससे पहले ही ये तरमीम मुतनाज़ा हो गई, क्योंकि हुक्मरान जमात को उस वक्त झटका लगा जब नेशनल पार्टी के सेनेटर जान मोहम्मद बलीदी और उसके जो जमात के सरबराह हैं अब्दुल मालिक बलोच, साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान, उन्होंने इस तरमीम को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने इनकार किया तो हुकूमत के पास एक वोट कम हो गया, 65 थे 64 रह गए। फिर पता चला कि जनाब इरफान सदीकी साहब शदीद अलील हैं, वेंटिलेटर के ऊपर हैं और उनका रिस्क नहीं लिया जा सकता कि उनको वेंटिलेटर से हटाया जाए। फिर बाद में खबरें आ गई कि वो वफात पा गए हैं, लेकिन उनकी अभी तक की मुसद्दका इतला नहीं आई कि वो वफात पा गए हैं या फिर वो जिंदा हैं, लेकिन इतलात यही, उनकी फैमिली की तरफ ये कहा जा रहा है कि वो जिंदा हैं, तो वो नहीं आ सकते। तो अब अपोजिशन के सेनेटर्स की तरफ रुख करना पड़ा उनको बामर मजबूरी। 2 मेंबर जो है अपने शार्ट हो गए और गिलानी साहब वोट कर नहीं सकते थे। आज उसके ऊपर चूंचना तो बड़ी की गई है, लेकिन गिलानी साहब ने वोट नहीं किया। इरफान सदीकी साहब बीमार हैं, तो नंबर तो पूरे थे लेकिन कर नहीं सकते थे। तो मामला कहां पर बिगड़ा? मामला उस जगह पर बिगड़ा, आइनी तरमीम तब मुतनाज़ा हुई जब इन्होंने सैफुल्लाह अबड़ो, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और मलिक और अहमद खान साहब, जिनका ताल्लुक सेनेटर अहमद खान, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है, इन 2 सेनेटर्स को मैदान में उतारा गया। 5 सेनेटर्स उनके पास थे, 5 सेनेटर्स उनके पास थे। उनके मैं नाम भी आपको बताता हूं कौन कौन से थे। फैसल सलीम, ये भी ऑन बोर्ड थे। दूसरे जी सेनेटर दिलावर, JUI से इनका ताल्लुक है, वो भी ऑन बोर्ड थे। तीसरे हैं जी सेनेटर अब्दुल शकूर, वो भी ऑन बोर्ड थे। 2 ये हैं, 3 सॉरी ये हैं, और 2 जो सेनेटर्स थे उनमें सैफुल्लाह अबड़ो और अहमद खान, ये 2 सेनेटर्स, यानी कि 5 सेनेटर्स थे। तो नंबर इशू नहीं था। अब बात यह है कि इनको पेश करने का फैसला करके हुक्मरान जमात ने या हुक्मरानों ने कैसे अपनी शिकस्त तस्लीम की है। वो ऐसे क्या, आप तो कहते थे कि आपके पास 2/3 मेजॉरिटी है। 2/3 मेजॉरिटी अगर इस तरह से है कि आप मांगे तांगे की सीटें लेके आप आएंगे, 2/3 मेजॉरिटी के साथ आप तरमीम करेंगे, मुतनाज़ा तरमीम करेंगे, और फिर आपने जिस ब्रूट अंदाज में ये काम किया है और इसका अमली मुजाहरा आज सेनेट के अंदर हो चुका है। सैफुल्लाह अबड़ो कह रहे थे कि 26वीं आइनी तरमीम के वक्त उनकी फैमिली के 10 मेंबरान को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, उनकी बीवी समेत, किसी ने नहीं पूछा। अब फिर वही सैफुल्लाह अबड़ो हैं, उठाने वालों को सलूट भी मार रहे हैं और उनकी तरमीम को वोट भी कर दिया। अब पता नहीं सैफुल्लाह अबड़ो झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, हकीकत क्या है दुनिया को बताएं। तो ये क्लियर हो गया कि सैफुल्लाह अबड़ो ने फिर उसी वक्त ही तरमीम को वोट देकर अपनी सेनेट की नशिस्त छोड़ दी और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनको हीरो बनने का मौका नहीं दिया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कोई मसला नहीं, हम आपको दोबारा सेनेटर बना देंगे। मतलब इनको गिलानी साहब भी ऑन बोर्ड हैं गेम प्लान में, जमहूरी फेजेज हैं, सिर्फ ड्रामेबाजी हैं।
تو ترمیم جو ہے وہ اسی وقت متنازع ہوگی جب سیف اللہ بڑو اور احمد خان صاحب نے سپورٹ کیا. ظاہر ہے بروٹ میجورٹی شو ہو گئی ہے, اوپر سے پوزیشن مان نہیں رہی. ظاہر ہے یہ ایک انٹرسٹنگ قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اس ترمیم سے حکومت کے یا اس نظام کے لپیٹے جانے کا خطرہ اور خدشہ پیدا ہو چکا ہے. تو ٹاؤٹس کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی. پہلے مرحلے میں ظاہر ہے سیف اللہ بڑو کو پتا تھا کہ انہوں نے ووٹ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ دیا ہے اور اوپنلی دیا ہے, لہذا ان کے خلاف تو کارروائی الٹیمیٹلی بنے گی اور وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. اور جب ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ تو نوشتہ دیوار ہے, لہذا وہ فیس نہیں کر سکتے. لہذا انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ فیس سیونگ ان کو دے دی جائے, تو انہوں نے ریزائن کر دیا. دوسرے نمبر کے اوپر جو احمد خان صاحب ہیں, ملک پتہ نہیں بار بار منہ میں اندر کیوں آ رہا ہے یہ والی الفاظ, ملک احمد خان والی, تو پنجاب اسمبلی اسپیکر ہیں. سینیٹر احمد خان صاحب جو ہیں جو کہ زیڈ کے بی کا کنیکشن تھا نا, زیڈ کے بی کا کنیکشن, میٹراکون کا کنیکشن عبد القادر کے ساتھ, اور پھر سیف اللہ بڑو جو کہ ان کو اکنامک افیئر کمیٹی کے چیئرمین کے طور پر بچاتے رہے اور 142 ارب روپے والا جو معاملہ تھا اس کو سیٹلمنٹ کرانے کی کوشش بھی کرتے رہے. تو تینوں نے پھر مل کے اس ترمیم کو سپورٹ کیا. تو ملک احمد خان صاحب ہیں سینیٹر, وہ ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے. تو جے یو آئی نے بھی پہلے فیصلہ کیا کہ ان کو ہٹاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے پارٹی کو ہدایات دیں اور اس کے بعد جمعیت علماء اسلام نے احمد خان کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ کیا, پریس ریلیز جاری کر دی. مولانا عبد الباسط جو بلوچستان خیبر پختونخوا بلوچستان جے یو آئی کے صدر ہیں, انہوں نے ریکمینڈ کیا اور پھر پارٹی سے نکالنے کا یہ پریس ریلیز اعلامیہ جاری کر دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ احمد خان خود ریزائن کریں, بصورت دیگر ان کے خلاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے رجوع کر لیا جائے گا. اب بات ہے, یہ تو ٹاؤٹس کے خلاف بھی کارروائی شروع ہو چکی ہے. تو اب آئینی جو ترمیم ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اپروو تو ہو چکی ہے. ظاہر ہے اب اس کا تو سینٹ سے اپروول ہوئی ہے, کل قومی اسمبلی سے اس کی اپروول لے لی جائے گی, اور مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تو پیچھے کچھ نہیں رہ گیا, سب کچھ ہو گیا. تو اس کا راستہ کیسے روکا جائے گا؟ فوری طور پر تو اس کا راستہ ظاہر ہے نہیں روکا جائے گا. اگر تو کوئی بڑا عوامی انقلاب نہیں آتا, لوگ سڑکوں کے اوپر نکل آئیں, ایسی کی تیسی پھیر دیں حکومت کی, اپوزیشن کی جماعت جو پی ٹی آئی ہے وہ باقی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کر خوفناک تحریک چلا دے, وفاق کے اوپر حملہ آور ہو جائے, تمام راستے بند کر دے, پارلیمان جانے والے راستے چوک کر دیں, حکمرانوں کا راستہ تنگ کر دیں, جیسے انقلابات آئے ہیں, جیسے سری لنکا میں آیا, بنگلہ دیش میں آیا, پھر نیپال میں آیا, وہی پاکستان کے اندر بھی ہو جائے. لیکن ایسی کوئی موومنٹ آپ کو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور پھر جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ تحریک انصاف اس موڈ کے اندر نظر بھی نہیں آ رہی. ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم باہر نکلے تو 26 نومبر دوبارہ دہرا دیا جائے گا, اور اگر ہم باہر نکلے تو پھر جو 13 اکتوبر 2025 کو ہوا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا. اور ویسے بھی فیصل باڑا جیسے ٹاؤٹ جو ہیں وہ بار بار آپ کو پھینٹی لگانے کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. تو ایسی صورتحال کے اندر تحریک انصاف کیا کرے؟ تحریک انصاف چپ کر کے بس بائیکاٹ کر سکتی ہے, پارلیمان کے اندر احتجاج کر سکتی ہے, اور تو کچھ کر نہیں سکتی. ہاں البتہ عمران خان صاحب جیل سے میں نہ ہوتے, وہ باہر ہوتے تو اب تک ماحول بن چکا ہوتا. تو خاموشی سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ڈیولپمنٹ اس کے اندر یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ساری ایک پیج کے اوپر جمع ہو چکی ہیں. بالخصوص جو دو بڑی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف, ان کو پتہ تھا نمبر تو ہیں, طاقت بھی ہے, وہ سارا کچھ وہ کر لیں گے, وہ کروا لیں گے. لیکن اب اس کا راستہ ایک میس لیول کے اوپر موومنٹ کو جو ہے بنایا جائے گا. پی ٹی آئی اور جے یو آئی انہوں نے کمبائن یہ اشتراک کیا, رابطہ کیا, اور یہ کہا کہ ایک ساتھ اس سارے پروسیس کو فالو کریں گے. اور ہم نے پارلیمان کے اندر دیکھا جب پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن جماعت کے طور پر احتجاج کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں پارلیمان کے سیشن سے. تو جو کامران مرتضیٰ ہیں انہوں نے بائیکاٹ کا کہا, اور وہ بائیکاٹ کر کے پارلیمان سے نکل گئے. اور پھر مولانا فضل الرحمان کے جو کامران مرتضیٰ ہیں جمعیت علماء اسلام کے سینیٹر, انہوں نے بھی کہا پارلیمانی لیڈرز کے طور پر سب کو کہ باہر چلیں, ہم وہ بھی بائیکاٹ کر کے چلے گئے. کل اسی طریقے سے قومی اسمبلی کے اندر بھی ہوگا, اور بیک ڈور کے اوپر جو رابطے ہوئے ہیں اس کے اندر بھی اسی بات کے اوپر اتفاق کیا گیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف مل کر اپوزیشن کریں گے, اور مل کر وہ حکومت مخالف کام چلائیں گے اور معاملات آگے بڑھائیں گے. تو تھینکس ٹو دا 27th امینڈمنٹ کہ جو کام کئی دنوں سے رکا ہوا تھا. ظاہر ہے حکومت کو یا پھر اس نظام کو دھچکا دینے کے لیے سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے
وہ یہ ہوتا ہے کہ جو حکمران جماعت ہیں ان کے خلاف اپوزیشن جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر آ جائے. اگر اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہوگی, اپوزیشن تقسیم کا شکار ہوگی, تو پھر حکمرانوں کو رول کرنے کا بڑا آسانی مل جاتی ہے. جیسے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولہ دنیا بھر میں مشہور ہے, ویسے ہی یہ حکمران بھی کر رہے تھے. تب اس کو تھوڑا سا اس راستے کو بریک لگے گی, تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے. جب آگے بڑھیں گے تو پھر معاملات تحریک کی شکل بھی اختیار کر لیں گے, اور لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن ترمیم متنازع ہو چکی ہے اور اپوزیشن کو پہلا مرحلے کے اوپر یہی کام کرنا ہے. ظاہر آئین جو ہوتا ہے وہ اس کو سب فالو کرتے ہیں. آئین کو یہ نہیں کہ آپ 2/3 میجارٹی اگر آپ کے پاس آ گئی ہے تو پھر آپ اس میجارٹی کو جو ہے وہ اپنی مرضی کے لیے آئین کے اندر ترمیم کرنے کے لیے استعمال کر لیں. اس آئین کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر براہ راست حملہ کیا گیا ہے. اس ترمیم کے ذریعے جو سٹرکچر ہے افواج پاکستان کا اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے, عہدے ختم کر دیے گئے ہیں. پھر سپریم کورٹ جیسی بڑا ادارہ اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی گئی ہے. اس کی جگہ کے اوپر آپ نے بنا دی جی کون سی آئینی عدالت بنا دی. آئینی عدالت نے کیا کام کیا ہے جی؟ آئینی عدالت نے کیا کام کرنا ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف یا پھر وہ ججز جو اس وقت حکومت کی راہ میں رکاوٹ ہیں ان کو وہاں سے نکالنا ہے. اسی طریقے سے جو باقی جو ترامیم کی گئی ہیں, ججز کا ٹرانسفر ہو یا الیکشن کمیشن والا معاملہ ہو, مطلب پھر تاحیات آپ نے استثناء دے دیا ہے, پھر فیلڈ مارشل ہوں یا پھر باقی جو آپ نے عہدے کریٹ کر کے ان کو آئینی کور دے دیا ہے, تو اس کا امپلیکیشن تو سارے پاکستان کے اوپر ہوں گی. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو حکمران جماعتیں ہیں وہی ہی اس وقت اگر 2/3 کے اندر آ گئے ہیں, وہ بھی بروٹ میجورٹی والی 2/3 جو متنازع کر دیا آپ نے, تو یہ تو کافی نہیں ہے. تو اس کا راستہ روکنے کے لیے تاریخی طور پر آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی, اپوزیشن کو جدوجہد کرنی ہوگی, اور وہ اپوزیشن میرے خیال میں اسی موڈ کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں کہ جدوجہد کریں گے. تو مطلب تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں, ملائیں, ان کے سے ایک پریس ریلیز جاری کریں, ان کے اوپر ایک آپ یوں اعلامیہ جاری کریں, سائن شدہ اعلامیہ جاری کریں. لیٹس سی کہ کیا بنتا ہے. لیکن اپوزیشن اب اس کو متنازع کر رہی ہے, اور تاریخی طور پر معاملات بھی یہی چلتے ہیں کہ جب آپ کسی آئین کی شک کو نہیں مانتے تو پھر آپ اس کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں. مطلب ترامیم تو ویسی ہوتی ہے جو 18ویں ترمیم میں ہو, جس کے اوپر ساری جماعتیں متفق ہیں. اونرشپ نہیں ہے اس ترمیم کی. حکمرانوں کے پاس تو اونرشپ ہوگی, موجودہ حکمرانوں کے پاس, لیکن پورے پاکستان کے پاس اونرشپ نہیں ہے, اور پورے پاکستان کے لیے آئین ہے. تو یہ حکمرانوں کے لیے تو آئین ہے نہیں, ورنہ اگر یہ چاہیں تو اسی اسمبلی کو 30 سال کے لیے کہہ دیں کہ 20 سال کے لیے کہہ دیں کہ یہ جب تک ہے تب تک چلتے رہیں گے, اسمبلی ختم نہیں ہوگی. یہ تو آج کا ویلاگ فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ سب کا ناصر.